بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ان دنوں سے جب میرے آقا علیہ السلام اللہ کے سچے دین کو پھیلا رہے تھے۔ تب حضرت عمر اس نئے دین سے بالکل مخالف تھے۔ انہیں یہ اتنی تیزی سے پھلتا پھولتا دین بالکل پسند نہیں تھا۔ حضرت عمر آقا علیہ السلام کے نئے دین اور ان کے سکھائے گئے طریقوں سے بے انتہا نفرت اور مخالفت کرتے تھے، اور آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اس نفرت کی آگ میں ڈھیر سارے مسلمانوں کو مار دیا کرتے تھے۔ اگر بات کریں ان کے قد کاٹھی کی تو وہ ایک لمبے چوڑے مضبوط طاقتور اور قائدانہ صلاحیتوں کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان سے لوگ بہت خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ ان سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتا تھا، کوئی الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ قریش قبیلے کے کافی جانے مانے آدمی تھے۔ اسلام میں آنے سے پہلے بھی آپ جب ان کا یوں مسلم لوگوں کو مرنے اور ظلم کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اسلام رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ کو آج اسلام کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں گے ہمیشہ کے لیے اور لوگوں کے لیے۔ اور وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے اسلام بڑھنے سے تو نہیں رک سکتا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مار دیا جائے، جس سے اسلام اور اس کی تربیت رک جائے گی۔ لیکن اسلام بھی لوگوں کے دلوں اور زندگی میں آباد ہے، یہاں تک کہ وہ پورے اسلاموں کا بھی قتل کرنے کا ارادہ بنائے ہوئے تھے اور اپنے تلوار کے ساتھ نکل لیے اس کام کو انجام دینا۔ تو حضرت عمر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا اور چل پڑے، لیکن انہیں کبھی کیا پتہ تھا کہ ان کے آقا کی شان کیا ہے۔ بہرحال جب وہ راستے میں جا رہے تھے تب کسی نے ان کو بتایا کہ ان کی بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب اس بات سے حضرت عمر اور بھی آگ ببولا ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اسلام کو ختم کرنے نکلا ہوں اور اسلام میرے بھی گھر تک پہنچ گیا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں ان سے ملنے۔ اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہی انہوں نے گھر سے ان کے قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے سنا اور کچھ سمے کے لیے ان کا غصہ ٹھنڈا سا ہو گیا اور وہ حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہے۔ ان کا تجسس بڑھ گیا۔ انہوں نے دروازے پر کھٹکھٹایا اور ان کی بہن فاطمہ نے جھٹ پٹ قرآن شریف حضرت عمر سے چھپائی اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آخر تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے، اور ان کے بار بار پوچھنے کے بہت دیر بعد ان دونوں نے بتایا کہ فاطمہ اور ان کے شوہر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ حضرت فاطمہ کو پتہ تھا کہ ان کے بھائی اسلام کے دشمن ہیں، اس لیے انہوں نے ان سے یہ بات چھپائی۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجسس بھر گیا تھا اسلام کے اس کتاب کی آیتوں کو سننے کی وجہ سے، وہ روکنا چاہتے تھے۔ اب حضرت عمر نے ان سے اس کتاب کو مانگا جس سے وہ دونوں پڑھ رہے تھے۔ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے بھائی کے غصے کا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے انہیں قرآن دینے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت عمر کا غصہ لمحہ در لمحہ کم ہوتا گیا اور انہوں اپنی بہن سے قرآن کی فریاد کی، وہ انہیں قرآن دکھائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں قرآن دی، اور جب حضرت عمر نے قرآن پڑھی اور قرآن کی آیتوں اور اس کی باتوں جیسی فصاحت روحانی رہنمائی سے وہ اندر تک تھم گئی
انہیں وہ آیتیں اپنی سی لگی اور وہ اپنے ہی ایمان پر شک کرنے لگے اور من میں سوال اٹھنے لگا کہ آخر کیا جس راستے پر وہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ قرآن کے پیغام کی سچائی اور طاقت کو جان کر وہ دھیرے دھیرے اپنے کو بدلتے ہوئے محسوس کرنے لگے۔ اسلام کے لیے ان کے من میں عزت اور محبت پیدا ہونے لگی، ان کا من شانت اور نرم ہونے لگا۔ قرآن کی حکمت اور وضاحت نے ان کا دل چھو لیا اور وہ اپنے آپ کو ایمان پر چلتے ہوئے دیکھنے لگے تھے۔ اب وہ اپنے نئے یقین اور تجسس کے ساتھ وہ آقا علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں سیدھا انہی سے پوچھنے اور سیکھنے کا ارادہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس وقت ان کے من سے کافر نکل چکا تھا اور بے حد ہی اچھا مسلمان ان کے دل اور دماغ میں آ چکا ہے۔ اب یہ پرانے والے حضرت عمر نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ ارقام ابن ابی ارقام کے گھر پر جاتے ہیں، جہاں سارے خاص کر نئے مسلمان اسلام سیکھنے اور جاننے کے لیے چپکے سے اکٹھا ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے گھر کے دروازے پر آنے سے اندر کے مسلمانوں میں ڈر اور چنتا پیدا ہو گئی۔ وہ اسے اسلام کے کٹر دشمن کی طرح مانتے تھے اور ان سے ڈرا کرتے تھے کہ اس کی موجودگی میں ان کی جانوں کا خطرہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے حکم سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمر کو گھر میں جانے کی اجازت دی۔ اب جیسے ہی حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوئے، انہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نماز میں لگے ہوئے پایا۔ نماز کے دوران مسلمانوں کی عبادت، ایمان، شانتی اور ایکتا نے ان پر کبھی نہ مٹنے والی چھاپ چھوڑی۔ آقا علیہ السلام کو حضرت عمر کے سچے مسلمان بننے کا جنون دکھا اور ان کے پاس آئے اور انہیں قرآن سنانے لگے۔ قرآن کی ان آیتوں میں سے سورہ طٰہٰ حضرت عمر کے دل سے گونجتی تھی اور ان کے دل میں اتر گئی اور وہ بہت الگ محسوس کرنے لگے۔ آیتوں کی خوبصورتی اور ان کی پیٹرن کو سمجھ کر انہوں نے اپنے آپ کو خوش قسمت مانا کہ وہ سچائی کے قریب آئے۔ سچائی، ایمان اور اللہ کی ہدایت کے اتنے بڑے بھار خوش نصیبی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں پر گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اب جا کر جن مسلمانوں کو ان سے اپنی ایمان اور جان کا خوف تھا، اب انہیں چین آیا اور اسلام میں ایک نئے انصاف کرنے والا آ گیا تھا۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔